آج کل والدین کے سامنے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک بن کے سامنے آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت آخر کس طرح کریں، کس طرح اپنے بچوں کو نشو نما کریں۔ اگر بچہ شیر خوار ہے تو الگ طرح کی پریشانیوں سے والدین دو چار ہیں، اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ حالانکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اولاد آج کے ٹائم پہ مشکل سے دو تین میکزیمم دو سے اوپر لوگ بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اتنی اولاد ہے نہیں جتنی زیادہ ان کی پرورش کو لے کر پریشانیاں والدین کے سامنے موجود ہیں۔ پھر تعجب اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ آخر پرانے لوگ 10 10 12 12 بچوں کو کس طرح پال لیتے تھے، وہ بھی اتنی کامیابی کے ساتھ کہ سارے ہی فرما بردار ہیں، کہ ساروں میں ہی کوئی پریشانی نہیں۔ ان کو براٹ اپ کرنا اتنا ایزی ہوتا تھا، نہ صرف ان کی پیدائش ایزی تھی بلکہ ان کو براٹ اپ کرنا بہت ایزی تھا۔ لیکن آج کے ٹائم پہ بچے کم ہیں، پرابلم ان 10 12 سے بھی زیادہ۔ والدین دونوں ہی باولے بنے ہوئے ہیں لیکن تربیت کر نہیں پا رہے ہیں ٹھیک کر کے بچوں کی۔ تو شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ والدین کو یہ پتہ چلے کہ ان کے یہاں اللہ کا حکم ہے، خوشخبری ہے۔ جب ماں کو یہ بات پتہ چلے اسی وقت سے وہ اپنی عبادت شروع کر دے۔ جب بچے کا پتہ چلے تو ایک خاص قسم کی عبادتیں، مسنون دعائیں، ان سب کا اہتمام والدین کریں۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے سے، کلام پاک کی تلاوت سے، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی سے بچہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے۔ وہ جو بے چینی آج کل کے بچوں میں دیکھی جا رہی ہے پیدائش کے بعد، کوئی ہے تو پوری رات ہی روتا ہے، کوئی ہے تو اس کو بیماریاں ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ ماں باپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اتنا اتنا پیسہ بچوں کی پیدائش سے لے کے پرورش میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ آرام، وہ سکون بچے میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ پیدائش سے پہلے جو قرار ماں کے رحم میں بچے کو ملنا تھا وہ اس کو نہیں ملا ہے، اسی لیے وہی بے قراری، وہی بے تابی پیدائش کے بعد اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس ٹائم سے ہی جب والدین کو اس چیز کا پتہ چلے، آپ اپنی مسنون دعاؤں کا اہتمام، نماز کی پابندی، کلام پاک کی تلاوت، نظر کی احتیاط، ماں پردے کا اہتمام، باپ نظر کی حفاظت، ان چیزوں کا اہتمام جب کرتا ہے تو اس کا سیدھا اثر آپ کے بچوں پر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور جو ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ ان کے اثر لازمی طور پر اپنے بچے میں دیکھتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ کا بچہ الحمدللہ پیدائش پا چکا ہے، جب وہ پیدائش پاتا ہے تب اس کے کچھ حقوق ہیں والدین پر، سنت کے مطابق جب وہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو اس سے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا بچے کا حق ہے، یہ حق تو اکثر لوگ ادا کر، اذان کا جو حق ہے وہ اکثر والدین ادا کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے بچے کا اچھا سا میننگ فل، جس کے بہت اچھے معنی ہوں وہ نام رکھا جائے۔ اب اچھا اور میننگ فل کے معنی لوگ سوچتے ہیں یونیک، جو ازل سے لے کر قیامت تک کسی نے نہ رکھا ہو، ہم تو اپنے بچے کا وہ نام رکھیں گے۔ دھیان رکھیے یونیک کے چکر میں مت پڑیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ انبیاء کے نام رکھیے، امت کی رہنمائی اس فیلڈ میں بھی حضور نے کی ہے، اس حساب سے نام رکھیے۔ یونیک کے چکر میں آپ اتنا لیٹ کر دیتے ہو کہ بچہ 15 15 20 20 دن بنا نام کا ہی رہتا ہے۔ تو 9 مہینے کافی ہیں میرا خیال ہے کہ نام سوچ لینے کے لیے۔ ان 9 مہینوں میں آپ اچھا سا نام سوچئے، کسی نبی کا، کسی بزرگان دین کا نام سوچئے، اور اس کے معنی بہت بہترین ہونے چاہیے جو قیامت تک اس کو اس نام کا فائدہ ہو۔ اس کے بعد تیسرا بچے کا حق ہے عقیقہ۔ اس میں بھی والدین بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے سلامی دیں گے تو توپ سے دیں گے ورنہ تو ہم دیں گے ہی نہیں، یعنی بچہ جوان ہو جاتا ہے لیکن اس کا عقیقہ نہیں ہوتا، اس چکر میں کہ ہم تو بہت زور شور سے کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پریشانیوں سے چھڑائیں، یہ نہیں کہ دنیا والے آپ کی واہ واہی کریں۔ تو اس لیے اگر آپ کے اندر بہت زور شور سے عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو سادگی سے کچا عقیقہ کریں، لڑکی کے لیے 1 بکری یا بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے یا بکری۔ اس طریقے سے آپ اہتمام کریں اور 7 دن کے اندر اپنے بچے کا عقیقہ کر دیں، اگر آپ 7 دن کے اندر استطاعت رکھتے ہیں تو۔ اگر 7 دن میں نہیں رکھتے تو 14 دن میں، 14 دن میں نہیں رکھتے تو 21 دن میں، مینس وہ دن جب آپ عقیقہ کریں وہ 7 کا ملٹیپل ہو۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بہت زیادہ گزر گئے، آپ کو یاد نہیں کہ بچے کو ہوئے 7 کا ملٹیپل بہت لمبا بیٹھے گا، تو یہ دھیان رکھیے کہ بچہ کس دن پیدا ہوا تھا۔ اگر وہ اتوار میں پیدا ہوا تھا تو آپ اب کوئی سنیچر کا دن چن لیجئے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک 7 کا ملٹیپل ہوگا
اور آپ کا ارکان ادا ہو جائے گا. اور کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں. مسنون یہ ہے، مسنون کا مطلب یہ کہ اگر آپ کریں تو بہت بہتر ہے، اور نہ کریں تو کوئی عذاب بھی نہیں. تو اس مسنون یہ ہے کہ آپ 7ویں دن ہی بچے کا عقیقہ کر لیں. ناظرین اکرام، عقیقہ کرنا ایسا ہے جیسا آپ نے کوئی گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی ہو. جب تک آپ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، گویا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس گروی ہے. ایسا کر کے آپ اسے ہزاروں بیماریوں سے چھڑوا لیتے ہیں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، کسی اور کا نہیں. جب آپ سنت کے مطابق زندگی جئیں گے تو آپ کو اس کا سکون اپنے آپ محسوس ہوگا. اپنے آپ کا قلب اس بات کا یقین کرے گا کہ واقعی زندگی اتنی آسان تھی، میں نے کیوں اتنا مشکل اس کو بنایا ہوا تھا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بچے کے بال اتروانے ہیں. جب آپ اپنے بچے کے بال اتروا لیں تو اس کے برابر چاندی، یا جتنے کی چاندی آئے گی اتنا روپیہ آپ کو خیرات کرنا ہے. جب آپ وہ صدقہ دے دیتے ہیں تو صدقے کو تو سب سے طاقتور چیز بتایا گیا ہے بچے کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے چھڑوانے کے لیے. آپ نے اپنے بچے کا صدقہ دے دیا. اب اگر کوئی بزرگ آپ کے یہاں موجود ہے، کوئی ایسا آدمی جو بہت نیک ہے، تو پھر ان سے کھجور چبوا کر یا چھوارا چبوا کر آپ وہ اپنے بچے کو چٹا دیں. اگر ایسا نہیں بھی، یہ بھی مسنون ہے. مسنون کا مطلب وہی کہ اگر آپ ایسا کریں تو بہت بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی عذاب بھی نہیں. لیکن یہ عقیقے والی چیز، اچھا نام رکھنے والی چیز، اور یہ سنت کے مطابق بچے کو گنجا کروانا، پھر بچے کے سر میں خوشبو لگانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے ارکان لگ رہے ہیں، لیکن اس سے بچے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بچے کا، نیو بورن بیبی کا پالنا بہت آسان ہو جاتا ہے. عقیقے کا تو اثر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں کہ لوگ آپ کی واہواہی کریں گے. کچا عقیقہ ہی اپنے بچے کا کریں، لیکن اپنے بچے کو ان سب بیماریوں سے چھڑوائیں. نیو بورن بیبیز کے ساتھ جتنی طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ارکان کو، سنت کے مطابق جو یہ ارکان ہیں، ان کو ادا کرنے کے باوجود آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا انشاءاللہ تعالیٰ پالیں گے. عقیقے کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ٹالتے رہتے ہیں کہ کریں گے تو بہت زور شور سے کریں گے، لیکن بچے کی بیماریوں میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے جتنے میں شاید 1 یا 10 عقیقے ہو جاتے. تو اس لیے اپنے بچے کو بیماریوں سے بچانے کے لیے عقیقے کا بہت ہی مجرب رول ہے. اس کے بعد آپ کا بچہ اب تھوڑا بڑا ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی نافرمانیوں کو لے کر مائیں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا شرارتی ہے، اتنا شرارتی ہے، یہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ سناتی ہوں جس کا میرے دل پر بڑا زبردست اثر ہوا تھا. کہ ایک صحابی تھے، ان کی اونٹنی بدک رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب جب میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جب میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کا اثر میں نے اپنے ماتحتوں میں دیکھا ہے. ایک مرد کس کے ماتحت ہے؟ یا تو اپنے والدین کے. اللہ تعالیٰ کے ماتحت تو ساری ہی مخلوق ہے، لیکن ان صحابی کو اس بات کا علم ہوا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری بیوی، میرے بچے، یہاں تک کہ میرا جانور، میری اونٹنی میری نافرمانی کرتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان نہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لیجئے. اب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے میں کیا ہے؟ ماں باپ کو اپنے نفس پر بڑا زبردست قابو کرنا پڑے گا، لیکن اس تکلیف سے وہ بہت کم ہے جو تکلیف آپ کو اپنے بچے کی نافرمانیوں پر ہوتی ہے. تو آپ کو اگر ایک فرما بردار، ایزی ٹو براٹ اپ اولاد چاہیے، جس کی تربیت میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، جس کو دیکھ کر آپ کا خون بڑھے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو سکے، اگر آپ ایسی اولاد چاہتے ہیں تو اپنا آپ کو یقین مانیے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیجئے. جب تک آپ اس کے رسول کی زندگی کو فالو نہیں کریں گے، ایک فرما بردار اولاد تیار کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے اپنی اولاد کی نافرمانیاں. اگر آپ فرما بردار بننے کو تیار نہیں، تو آپ اپنی اولاد کی نافرمانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے. اس کے لیے آپ کو فجر میں بھی اٹھنا پڑے گا، عشاء تک بھی جاگنا پڑے گا. اور جب آپ اٹھتے ہیں نا فجر میں، تو اس وقت نفس پر بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جن کو عادت نہیں ہوتی ان کے لیے بہت مشکل ہے. یہ تو میں ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں. اتنے بھی اسلام کے 5 پلرز ہیں، ان کے لیے پہلے اپنا آپ کو عادی بنانا ہوگا. حضور کی سنت پر چلنے کا اپنا آپ کو عادی بنانا ہوگا. جب آپ اپنے نفس کو توڑ مروڑ کر، اپنے نفس پر قابو پا کر کسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لیں گے، تو آپ کو اپنی اولاد پر وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جو محنت آپ کر رہے ہو اور کوئی رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا. پہلے جس کے آپ ماتحت ہیں آپ اس کے فرما بردار بنیے، پھر دیکھیے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں وہ کتنا آپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں. آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں ڈالنے پڑیں گے. تو اس لیے، اور اپنے اوپر محنت کرنا آسان ہے، اپنے اولاد کے کمپیئر میں اپنے اوپر محنت کرنا آسان ہے. تو یہ تھے چند آسان فارمولاز
جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اولاد کی تربیت کرنا آپ کے لیے زبردست آسان طریقہ بن جائے گا۔ پہلا یہ کہ جو پیدائش کے بعد اور پیدائش سے پہلے کے ارکان ہیں، مسنون سنتیں ہیں، وہ اپنے بچے پر اپلائی کیجئے دھیان سے۔ جتنا دھیان آپ اس چیز پر دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ سب سے زیادہ خوبصورت لگے، سب سے زیادہ اچھی انگلش بولنے والا ہو، سب سے زیادہ ماڈرن ہو، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس کے بعد جب وہ حرکتیں کرنے لگے، آپ کو لگے کہ یہ نافرمان حد سے زیادہ ہو رہا ہے، تو جہاں آپ کو وہ نافرمان لگے وہیں دیکھیے کہ آپ خود کہاں نافرمان ہے اپنے رب کے۔ اگر آپ فرما بردار بن جائیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔